سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح انبیاء اکرام کے درمیان مقام رکھتے ہیں، غوث الاعظم عبد القادر جیلانی تمام اولیاء میں اس طرح مقام رکھتے ہیں۔ وہ سید الانبیاء ہے اور یہ سید الاولیاء ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خود سرکار عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف نے فرمایا کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، اور اپنے متعلق فرماتے ہیں اور میں سید الانبیاء کا پرتو ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے، اسی طرح اولیاء میں غوث اعظم کو اللہ نے بے شمار کرامات عطا کیے ہیں۔ نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ اور حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بہت ساری بشارتیں بھی آئی، اراسات بھی ہوئے۔ حضور کے آنے سے پہلے پیشن گوئیاں بھی کی گئی کہ حضور پاک کی ولادت ہونے والی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 100 سال پہلے سے ہی اولیاء بیان کرنے لگ گئے۔ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ حضور غوث پاک سے 100 سال پہلے کا ہے۔ اسی وقت یہ اعلان ہو چکا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا بلاد فارس سے، ایران جس کو آج کہا جاتا ہے، عجم سے، اور وہ بغداد میں آ کر منبر پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ بات کی بات نہیں، آپ کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے ہی اولیاء نے یہ بشارتیں دی تھی۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خصوصیات اللہ تعالیٰ نے معجزات میں عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامات میں خصوصیات عطا کی۔ بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در یتیم پیدا ہوئے، آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے۔ اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بچپن میں اپنے والد کے سائے سے دور ہو گئے۔ ان کے والد گرامی انتقال فرما گئے، آپ بھی یتیمی کی حالت میں ہی بچپن آپ کا بھی بلند ہوا۔ اور بزرگوں نے جو لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حمیدہ، معظم اخلاق پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی معظم اخلاق ہی پوری دنیا میں پھیلائے۔ اور اگر آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً 1,20,000 صحابہ کرام موجود تھے جو ایمان لائے ہوئے اور حضور کے صحابی بنے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت 1,00,000 سے کچھ زیادہ آپ کے بھی مریدین موجود تھے۔ مریدین کی تعداد زیادہ بتائی گئی، لیکن اس میں سے آپ نے فرمایا کہ 10,000 یہود و نصارہ نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، اور 1,05,000 کے قریب ڈاکوؤں نے اور شرابیوں نے توبہ کی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں اپنے نانا جان سے یہ چیز ملی۔ آپ دیکھیں، نسب کے اعتبار سے حسینی سادات میں سے ہیں، آپ کی والدہ بھی سادات میں سے ہیں اور آپ کے والد بھی سادات میں سے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین تھے، ایک طرف آپ کی طرف سے حسینی سادات، ماں کی طرف سے حسنی سادات۔ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور خود آپ اپنے قصیدہ انا الحسنی والمخدع مقامی، آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نجابت، شرافت سب پیدائشی عطا فرمائی، اور خاندان کا حال یہ تھا کہ آپ کا پورا خاندان سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، یعنی آپ کے آبا و اجداد میں سب اولیاء اقطاب گزرے۔ آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست،
اور آپ کی والدہ مکرمہ سیدہ ام الخیر، یہ دونوں کا جوڑا اس وقت مثالی تھا. نہ ابو صالح کی طرح کوئی اس زمانے میں متقی اور پرہیزگار تھا، نہ ام الخیر کی طرح کوئی پاک باز عورت تھی. دنیا کے یہ سب سے عظیم اتقاء اور پرہیزگار میں سے امام مانے جاتے تھے. اور آپ کے متعلق، آپ کے خاندان کے متعلق یہ بھی باتیں مشہور ہیں کہ آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی ایک بڑے پاک کمال ولی تھے. آپ کے دادا بھی اولیاء کاملین میں سے تھے. یہاں تک کہ میرے عزیزوں، جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو ان معظم و مکرم والدین سے جب آپ کی پیدائش ہوئی، رمضان کا پہلا دن تھا جب سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تھی. اور صبح آپ کی ولادت ہوئی، شام افطار تک آپ نے اپنی ماں کے دودھ کو منہ تک نہیں لگایا. اور آپ کا یہ معمول رہا پورے رمضان میں. بچپن میں جس سال پیدائش ہوئی اس سال ہی کی بات ہے کہ آپ سحری سے لے کر افطار تک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے تھے. جبکہ روزے کی فرضیت تو بلوغت کے بعد ہوتی ہے، آدمی بالغ ہو جائے اس کے بعد اس پر وہ احکام کا مکلف ہوتا ہے. لیکن آپ ماں کی گود سے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کر رہے ہیں. اور یہ بات پورے ایران میں، جیلان میں مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا کہ سحری سے لے کر افطاری تک دودھ کو منہ تک نہیں لگاتا. اور لوگ اس وقت جو کوئی پریشانیوں میں ہوتے سیدہ ام الخیر کے پاس آتے اور کہتے تمہاری گود میں ایک نہایت عظیم بچہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرماتا. میرے عزیزوں، یہ وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے. یہی بات تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ساری بکریاں دودھ کے تھنوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی. قبیلہ بنو سعد ایک رات بھی بھوکا نہیں سوتا. یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں فاقہ بھی چلتا تو لوگ سیدھے کہتے جاؤ حلیمہ کے گھر میں دودھ ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ وہاں مبارک محمد کی پرورش ہو رہی ہے. اسی طرح جب ام الخیر کی گود میں سیدنا عبد القادر جیلانی کی پرورش ہوتی تھی، پورے جیلان والے اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے اسی گھر میں آیا کرتے تھے اور یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جایا کرتے تھے. اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ پیدائشی اولیاء میں چند ہی اولیاء کا ذکر آتا ہے، اس میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کا بھی ذکر ہے. وہ اس طرح کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں حمل سے تھی، میرے پیٹ میں جب عبد القادر تھے. پردے کی نہایت پابند خاتون. ایک بار گھر کے باہر ایک فقیر کوئی آیا بھیک مانگنے کے لیے، اور کوئی بھی آتا تو اس گھر سے واپس نہیں جاتا. ام الخیر فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر سے کچھ چیزیں لے کر اس کو خیرات کرنا چاہتی. اچانک میرے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اتنی تیز کہ میں اپنا پیٹ پکڑ کر پیچھے ہٹ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیٹ صحیح ہوا تو پھر اٹھی خیرات کرنے کے لیے. پھر مجھے ایسا لگا اندر سے کسی نے چونٹی کاٹ لی ہے، بچہ میرا تیزی سے مجھے مروڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے. پھر میں پیٹ پکڑ کر باہر اندر بیٹھی رہ گئی. 2 سے 3 مرتبہ اس طرح ہوا، میں خیرات دے نہیں سکی. فقیر چلا گیا، فقیر وہاں سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد محلے میں شور ہوا. پتہ یہ چلا کہ فقیر نہیں، وہ ایک ڈاکو آیا تھا، عورتوں کی عزت پر حملہ کر رہا تھا. گھر گھر جا کر جو عورت تنہا ملتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا یا اس کی عزت پر حملہ کرتا. ام الخیر فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں جو مروڑ ہو رہی تھی وہ اسی طرح نہیں، عبد القادر پیٹ میں بیٹھ کر کے بھی ڈاکوؤں سے بچا رہا ہے. جو پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہو اور اللہ نے اسے مقام غوثیت جب عطا کیا ہے تو بغداد میں بیٹھ کر ہم غلاموں کی کیسے دستگیری نہ کریں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں عرض کیا تھا بارگاہ غوثیت میں، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور عزیزان گرامی، اب بات اگر میں کہوں سیرت غوث اعظم میں بڑی باتیں ہیں. میں اصل آپ
آپ کو جو چیز چاہیے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اصل سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جوان بچے کو پڑھنا چاہیے. پہلے ایسا ہوتا تھا، میں خود اپنے بچپن کی بات بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے، کہ بچپن میں سونے کے وقت ہمارے ماں یا ہمارے گھر کی بڑی عورتیں اگر کہانیاں سناتی تھی تو غوث پاک کی کہانیاں سناتی، صحابہ کی سناتی. آج بھی ہوں گے بہت سارے گھروں، ہم نے کتاب میں شاید کبھی پڑھا ہو یا بہت زمانے کے بعد پڑھا ہو، لیکن بچپن سے بستروں میں سوتے ہی ہمیں یہ واقعہ معلوم تھا کہ وہ جیلان سے بغداد کا سفر کر رہے تھے، بیچ میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا. بچوں نے سنا ہوگا. ہم بڑے شوق سے یہ بار بار کہانی سنتے تھے اور بار بار کہتے بھی تھے کہ یہ کہانی ہمیں پھر سے سنائے. ڈاکوؤں نے حملہ کیا. شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کو ان کی ماں نے 40 دینار جبے میں سل کے دیے تھے، اور آپ سے ڈاکو نے جب پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو آپ نے کہا ہاں ہے. اور یہاں رک کر کے مائیں نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا دیکھو سچ ہی بولنا چاہیے اور جھوٹ کبھی نہ کہیں، چاہے تمہاری جان جانے نہ آئے، جان پر کوئی چیز آ جائے. میرے عزیزوں، سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماحول تھا ہمارے گھروں میں، اب وہ مفقود ہوتا چلا گیا. میں آج تنبیہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ پھر سے اس ماحول کو اپنے گھروں میں دوبارہ لاؤ کہ اپنے بچوں کو سونے کے وقت موبائل پکڑا کر اور ٹیلی ویژن کے سامنے سوتے ہوئے نہ گزارو. ان کو مقدس صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین کی سیرتیں سناؤ، غوث پاک کی کہانیاں اور واقعات انہیں سناؤ، تبھی یہ جوان بن کر کے غلام غوث تو بنے گا، غلام غریب نواز بنے گا. آج کے حالات پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بچہ کب سوتا ہے باپ کو بھی پتا نہیں، ماں کو بھی پتا نہیں، کیونکہ اس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے. اور بچوں کو اگر تھوڑا زیادہ ضد کرنے لگے تو موبائل پکڑا کر دونوں ماں باپ الگ کر دیتے ہیں. کسی کے پاس وقت نہیں ہے. کون سنائے گا کہانی اور کون سنائے گا یہ واقعات؟ میرے عزیزوں، پھر وہ بات مجھے یاد آتی ہے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. آج حالات ایسی ہو گئے، ترقی 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 کے نام پر یہ روحانیت ختم کی جانے لگی. ایک جلسے میں تھا تو وہاں پر بھی اس بات کی میں نے تنبیہ کی تھی. مشکل سے شاید اس مجمع میں 100-200 لوگ رہے ہوں یا جتنے بھی رہے ہوں، لیکن شاید اس مجمع میں 10 یا 20 لوگ ہوں گے جو سن رہے ہوں گے. باقی 180 لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہی تھا جو اس طرح سے پکڑے ہوئے کھڑے تھے. سارے لوگوں کو صرف اور صرف ویڈیو بنانا تھا. ہم یہاں سے تقریر کر رہے ہیں اور ادھر سے موبائل اوپر اونچا کیے ہوئے، اور بار بار وہ موبائل میں یہی نظر کرتے رہیں گے کہ یہ صحیح ویڈیو بن رہی کہ نہیں بن رہی. میں نے محسوس کیا کہ یہ روحانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں نے ان جوانوں سے مشورہ کیا، ان سے میں نے مشورتاً یہ عرض کیا کہ اگلی بار جب میں مجمع میں آؤں تو ایک کام کریں، کسی ایک آدمی کو وکیل بنا کر سارے موبائل بھیج دیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تاکہ موبائل ہی ہماری تقریر سن کر کے چلے جائیں. اگر یہی ہونا ہے، یعنی ریکارڈنگ کے لیے 1-2 ٹھیک ہے، ہر کوئی اگر یہی کرنے لگتا ہے تو پھر یہ روحانیت اور اس کے تمام اثرات ختم ہونے لگ جاتے ہیں. میں یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کیا، تربیت کے لیے میں کہوں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ تنہائی میں ہو یا رات کا وقت ہو تو انہیں اولیاء کاملین، سلف صالحین کے واقعات ہی سناؤ. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ سمجھ نہیں پائے گا بچہ میرا، میں سناؤں گا تو اس کو جملے ہارڈ لگیں گے، ایسا کبھی مت سوچنا. اس لیے کہ ان اولیاء کے ناموں میں بھی اتنی برکت ہے کہ گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، اور وہ جس ذہن میں جاتے ہیں موت تک ان کے ذہن سے اور دل سے وہ واقعات ختم نہیں ہوتے. آپ کا کام ہے سنانا، اور مولا تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ان کے دلوں میں بٹھانا. آپ